نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے لب پر یہ دعا تھی: اے اللہ، ان لوگوں میں انہی کی قوم سے رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ 571 عیسوی کو مکے میں اسی خاندان کے سلسلے سے وہ نور اترا جس نے جہالت اور ظلم کے اندھیرے کو ختم کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سارے عالم کے لیے سعادت ہے۔ اس وقت کہیں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھی تو کہیں محل کے کنکرے ٹوٹ کر گرے۔ مکے میں بی بی آمنہ کے آنگن میں اترنے والا چاند اپنی ولادت کے وقت یتیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پیدائش کے فوراً بعد عربوں کے طریقے کے مطابق گاؤں کی پرفضا اور صاف ماحول میں پرورش کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ سال گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ ابھی عمر مبارک 6 سال ہی کی تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر گئے۔ واپسی میں یہ عزیز ہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ ماں کا یوں چلے جانا کسی بھاری صدمے سے کم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر کے ساتھ اسے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ دادا اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ 2 سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر سے اپنے چچا ابو طالب کی زیر نگرانی آ گئے۔ بچپن اسی طرح مشقت کرتے اور دکھوں کو جھیلتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کو بلند رکھا، جہالت کی بری باتوں میں خود کو کبھی نہ الجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ کردار اور ایماندار ہونے کے باعث مکے کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اکثر تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے۔ ایک روز مکے کی ایک مالدار خاتون کے کہنے پر اس کا مال بھی لے کر ملک شام گئے۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر منافع ان کے حوالے کر دیا۔ وہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ مکے میں اس وقت جہالت اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت امانت اور صداقت کے اس معیار پر تھے جہاں تک پہنچنا اہل مکہ کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غور و فکر اور عبادت کرنے کے لیے جبل نور پر واقع غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گھنٹوں غور و فکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سوچا کرتے تھے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور ہم سے کیا کام لیا جائے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح عبادات میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا اور کہا: اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الگ کی 5 آیتیں پڑھی جس طرح حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا اور سورہ الگ کی یہ ابتدائی 5 آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے اور اسی کی عبادت کرنے کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچایا، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا اور راستے میں کانٹے بچھانا بھی شروع کیا۔ یہ برا سلوک وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے بلکہ اس ظلم اور زیادتی کا شکار وہ مسلمان بھی ہوتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ اس دوران 3 دن اور 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رہے۔ مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کبا پہنچے اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اپنا قیام پسند فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے۔ ان کے ظلم و ستم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب مدینے میں اسلام کو پھیلنے کا بہتر موقع مل رہا تھا، مگر دوسری جانب مکے کے کافروں کو یہ پسند نہیں تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آئے دوسرا سال ہی تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ہمراہ
بدر کے کنویں کے پاس پہنچے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، مگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کا جوش اسلام کے لیے تھا۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ مسلمان کم تعداد کے باوجود کافروں پر بھاری رہے۔ بالآخر جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اس جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ایک کے بعد دوسری جنگ ہوتی رہی اور کافروں کو نقصان پہنچتا رہا۔ بالآخر سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان سے فاتح بن کر اسی مکہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ان کے ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں۔ وہ سب سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس وقت رحمت للعالمین نے سب کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور اس موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عظیم الشان خطبہ دیا جو معاشرے کی بقا اور ترقی کا ضامن ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا تو اس وقت دین اسلام دنیا کے کئی حصوں پر اپنے نور کی کرنیں بکھیر چکا تھا۔